یہ واقعہ قدرت اللہ شہاب کی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامے سے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت قدرت اللہ شہاب یونائٹڈ انڈیا میں ICS آفیسر تھے۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا ٹرانسفر اڑیسہ اسٹیٹ کے شہر کٹنگ میں ہوا۔ وہاں سرکاری رہائش گاہ کی کمی تھی، جس کے باعث وہ کلب کے ایک کمرے میں کئی مہینوں سے رہ رہے تھے، اور جب انہیں ایک آسیب زدہ کوٹھی رہائش کے لیے آفر ہوئی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ کوٹھی کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ کوٹھی کے چاروں طرف 1.5 سے 2 ایکڑ کے لان تھے، جس میں جامن اور آم کے پیڑ لگے تھے۔ چونکہ یہ کوٹھی غیر آباد تھی تو اونچی اونچی گھاس اگائی تھی۔ دوسری طرف پیتل کا پیڑ تھا جس میں چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوتی تھیں۔ کوٹھی کے بیک سائڈ پہ ایک تالاب تھا جس میں مینڈک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا انبار تھا۔ گھر کے اندر 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم تھے۔ شہاب صاحب نے اپنے لیے جس بیڈ روم کا انتخاب کیا اس کا ایک دروازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ پچھلے پیسیج میں۔ اس کوٹھی سے 100-200 گز دور سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے تھے، جس میں ان کے ملازم 10:30 بجے تک اپنا کام ختم کر کے چلے جاتے تھے۔ شہاب صاحب کا معمول تھا کہ وہ رات کو کتابیں پڑھتے تھے۔ ایک رات دروازے اور کھڑکی بند کر کے کتاب پڑھ رہے تھے۔ کتاب بند کر کے اٹھ کر سوچا کہ چلیں سوئچ آف کر دیتا ہوں، تو ایک دم سے خود بخود لائٹ آف ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ سوئچ ڈھیلا ہوگا، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر سوئچ ڈھیلا ہوتا تو سوئچ نیچے کی طرف آنا چاہیے تھا، نہ کہ اوپر کی طرف۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ لائٹ دوبارہ آن ہو گئی۔ ساتھ ہی بیڈ روم سے ملحقہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے والے دروازے پر 3 دفعہ دستک ہوئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک سفید دھواں کا چھلا نظر آیا جو ہوا میں غائب ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا، کبھی چپل غائب تو کبھی ٹوتھ برش اور کبھی بسکٹ کھلے ہوئے ملتے، اور مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں پائی جاتی۔ ہر 3-4 روز کے بعد دستک دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور ہر بار حیولہ زیادہ دیر رہتا اور سائز میں بھی بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن سگریٹ کا پیکٹ جو انہوں نے مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم میں رکھا تھا ان کے بستر پہ پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے منہ میں لگا کے سگریٹ جلائی ہی تھی کہ کسی نے ان کے منہ سے سگریٹ لے کر پھینک دی۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کھولا تو کپڑوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی اور ان کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ڈرائنگ روم میں قالین پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بجانے کی کوشش کی تو اس کے تار ڈیڈ ہو گئے تھے اور اس میں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ساتھ ہی بند کمرے میں بڑے بڑے نوکیلے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ چاہے صوفے پہ بیٹھتے یا بیڈ پر، پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ شہاب صاحب صبح سویرے ان پتھروں کو چن کر تالاب کے پاس پھینک آتے تاکہ ان کے ملازم خوفزدہ نہ ہوں۔ روز بروز واقعات میں سنگینی آنے لگی۔ پتھروں کے ساتھ ساتھ کھڑکی دروازے زور زور سے کھلتے اور بند ہوتے جیسے آندھی آئی ہو۔ ساتھ ہی لائٹ فلیکر کرنی شروع ہو جاتی۔ ڈرائنگ روم کی چھت پر سے عجیب و غریب آوازیں آتی، جیسے مختلف میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہے ہوں، اور پھر یہ آوازیں اتنی تیز ہو کر خوفناک چیخوں میں بدل جاتی۔ ایک رات کا واقعہ قدرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی ڈائننگ روم میں ایک کیبنٹ بنا ہوا تھا۔ ایک رات اس میں سے کچھ نکالنے کے لیے انہوں نے وہ کیبنٹ کھولی تو ہینڈل میں سانپ لپٹا ہوا تھا جو ان کے اوپر آ کے گر گیا، اور ساتھ ہی الماری میں پڑے ہوئے چینی کے برتن میز پر لگنا شروع ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈائننگ ٹیبل ہوا میں بلند ہوا اور پنکھے تک اونچا ہو گیا۔ پنکھے سے ٹکرا کے زمین پر اس زور سے گرا کہ ان کا پاؤں کا انگوٹھا اس کی زد میں آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہی سن ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات مزید خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک رات پتھروں کے بجائے انسانی ہڈیاں برسنے لگیں۔
کہتے ہیں یہ منظر اتنا دہلا دینے والا تھا کہ میں صبح کا انتظار کیے بغیر اسے چادر میں سمیٹا اور لان میں لایا تو ایسے لگا کہ کسی نے ٹخنوں میں زنجیریں ماری ہوں۔ تالاب سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ڈبکی لے کر نکلا ہو۔ تالاب کی طرف دیکھا تو کالے رنگ کا ایک سایہ نمودار ہوا اور وہ خوں خوں کرتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ شہاب صاحب نے ہڈیاں وہیں پھینکی اور گھر کی طرف دوڑ لگائی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پاؤں رسیوں میں اٹک گئے ہوں اور وہ منہ کے بل جا گرے، پھر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لائے۔ اس چکر میں ان کے گھٹنے اور پاؤں اور تھوڑی زخمی ہو گئی۔ چوٹوں کو صاف کرنے کے غرض سے جب انہوں نے باتھ روم کا نل کھولا تو ہوں ہوں کرتا ہوا گرم گرم خون بہنے لگا۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک رات ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فون ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا تھا۔ جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو نہ کھلا۔ فون کی گھنٹی مستقل بج رہی تھی۔ انہوں نے کندھے کے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ایک دم دروازہ کھل گیا اور جھٹکے سے وہ ڈرائنگ روم میں پڑی چیئر سے ٹکرا کر قالین پر گر گئے۔ قالین پہ گرے تو ایک سفید چادر میں انسانی جسم کی طرح کوئی شے لاش کی طرح پڑی تھی۔ اس کو ٹچ کرتے ہی وہ اٹھ کر بیڈ روم میں بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ گھنٹی 2-3 گھنٹے مستقل بجتی رہی۔ اسی طرح ایک رات کا واقعہ شہاب صاحب یوں لکھتے ہیں کہ اس روز بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائیسیکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا، تار والا۔ میں نے دروازے سے جھانکا تو واقعی ایک پوسٹ مین کھڑا تھا۔ خاکی وردی پہنی ہوئی تھی، گلے میں چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا اور بائیسیکل سے ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا۔ اس خوف کے ماحول میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو دیکھ کر میرے دل کو بڑا آسرا ہوا۔ کہتے ہیں میں نے جھٹ دروازہ کھولا، تار والے کو سلام کیا تو اس نے اپنی پگڑی سے ایک پینسل نکالی اور تھیلے سے تار نکال کر رسید کا فارم نکال کے مجھے دیا۔ میں نے فارم پہ دستخط کر کے اس کو واپس ہی کیا تھا کہ میرے سامنے تار والے کی بجائے انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لمبے لمبے انگلیوں کی ہڈیوں نے کاغذ اور پینسل میرے ہاتھ سے جھٹکے سے چھین لیے اور ڈھانچے کا جبڑا کٹ کٹ کرتے ہوئے اسی طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے ہنس رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک برآمدے کے پکے فرش پر ہڈیوں کے کھٹکنے اور دروازوں پہ ناخنوں کے خروچوں مارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ شہاب صاحب نے جب اس آصف زدہ بنگلے کا بیک گراؤنڈ معلوم کروانے کی کوشش کی تو ان کو پتہ چلا کہ 20 سال پہلے انڈین سول سروس کا ایک آفیسر الہ آباد کی ایک کالج کی لڑکی بملا کماری کو شادی کا بہانہ کر کے یہاں لے کر آیا۔ شادی تو اس نے کیا ہی کرنی تھی، 8-9 مہینے میں جب اس کا اس لڑکی سے دل بھر گیا تو اس کو قتل کر کے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں ہی دفنا دیا۔ اس تمام عرصے میں بملا کماری کی ماں اس کا انتظار کرتی رہی اور اس افسر کے مرنے کے بعد کوئی بھی راستہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کو انفارمیشن پہنچتی کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ شہاب صاحب نے اس کی ماں کا پتہ لگوا کر اس کو انفارم کیا اور پھر بملا کماری کی لاش نکال کر اس کو اس کے عقیدے کے مطابق جلوا دیا۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس بنگلے میں کوئی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی اور وہ بنگلہ پرسکون ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارا چینل انفوٹینمنٹ پلس کو سبسکرائب کریں اور یہ سٹوری اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔